بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب رکوع نمبر 2۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیر۔ اے ایمان والو، اللہ کی نعمت یاد کرو جب تمہارے اوپر دشمن آئے اور ہم نے تم پر ایک ہوا بھیجی اور وہ لشکر بھیجے جس کو تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے اس کو دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں بیٹا کافی زیادہ مسائل ہیں اور سوالات ہیں، تو مجموعی طور پر ہمارا سوال نمبر 25 ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اس جاءتکم جنود، جب تمہارے پاس لشکر ہے، ان لشکروں سے کون سے لشکر مراد ہیں؟ تو بیٹا لشکروں میں یہ ہے کہ قریش تھا، یہود تھے اور اہل نجد تھے، اور اس کے علاوہ بنو قریظہ تھے، اور اوپر سے بنو قریظہ آئے اور نیچے سے مدینے کے نیچے سے قریش اور غطفان والے آئے۔ تو غطفان، قریش اور بنو قریظہ یہ تین بڑے لشکر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنود سے تعبیر کیا۔ سوال نمبر 26، جنگ احزاب کا سبب کیا ہے؟ جنگ احزاب کا سبب یہ ہے کہ یہودیوں میں سے کنانہ بن ربیع بن ابی حقیق اور سلام بن ابی حقیق اور سلام بن مشکم اور حیی بن احتب اور بنو ندیر میں سے خودہ بن قیس اور ابو مار اور بنو وائل سے ابو مار تھا، یہ سارے یہودی تھے۔ یہ سارے مکے آئے اور مکے آ کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کی اور قریش کو کہا کہ تم نبی سے جنگ کرو، تم جنگ کرنا باہر سے، ہم اندر سے جنگ کریں گے۔ تو ان میں پھر یہ آپس میں معاہدہ طے پایا کہ ہم مل کر جنگ کریں۔ پھر ابو سفیان جو ہے نا یہ غطفان والوں کے پاس گیا اور یہ بنو فزارہ کے پاس بھی گیا، مختلف قبیلوں کے پاس گیا۔ تو مختلف جو قبیلے تھے نا وہ پھر مکے پہ حملہ آور ہوئے۔ اب مدینے پہ جو حملہ آور ہوئے تھے ان قبیلوں میں سے نمبر 1 قریش، جس کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی۔ غطفان، ان کی قیادت عیینہ بن حصن کے پاس تھی، اور حارث بن اوف مری، یہ بنو مرہ پر ان کا قائد تھا، ان کو لے کے آیا۔ اور مسعود بن رخیلہ، یہ قبیلہ اشجع کا سردار تھا، یہ اس کو لے کے آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے آنے کا سنا تو صحابہ کو مشورے کے لیے بلایا کہ یہ مشرکین مکہ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ سوال نمبر 27 ہے کہ جب صحابہ اکٹھے ہو گئے تو سلمان فارسی نے نبی پاک کو کیا مشورہ دیا؟ حضرت سلمان فارسی جو ہے نا انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہم فارس یعنی ایران کے اندر جب ہمارا محاصرہ کیا جاتا ہے تو ہم اپنے شہر کے ارد گرد خندق کھودتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مشورے کو پسند کیا اور خندق کھودنے کا حکم دیا۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار یہ فرمایا تھا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے۔ سوال نمبر 28 ہے کہ خندق کیسے کھودی گئی؟ تو خندق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو خندق تقسیم کی تھی اور کہا کہ ہر بندہ اتنی اپنے حصے کی خندق کھودے گا، اور یہ تقریباً ایک بندے کے حصے میں 15 فٹ خندق آئی تھی۔ اتنی گہری کھودی جانی تھی کہ اس میں داخل ہو جائے تو نکل نہ سکے، اور اتنی چوڑی ہونی تھی کہ کوئی بندہ چھلانگ نہ لگا سکے یا گھوڑا نہ چھلانگ لگا سکے۔ اور باقی جو فارغ تھے نبی پاک نے ان کو ان کی معاونت پہ مقرر کیا کہ یہ ان کی معاونت کریں گے۔ اس دن سارے مسلمان جو ہے نا یہ برابر کام کر رہے تھے۔ سوال نمبر 29 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خندق کھودتے وقت کیا کیفیت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بخاری میں حضرت
برا بن اعظم سے روایت ہے کہ جب خندق کا دن تھا تو کہتے میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور خندق سے مٹی نکال رہے ہیں، یہاں تک کہ گرد و غبار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پہ جو جلد تھی اس کو چھپا دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ بال بہت زیادہ تھے، لیکن اس گرد و غبار میں بالوں کے اوپر بھی گرد و غبار پڑا ہوا تھا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنا کہ آپ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے اشعار پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ حضور کے صحابی تھے اور شاعر بھی تھے اور بڑے بہادر تھے۔ عبداللہ بن رواحہ کے اشعار تھے، اللہم لولا انت ما اهتدینا، یا اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت نہ ملتی، ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم صدقہ کرتے نہ ہم نماز پڑھتے، فانزلنا سکینۃ علینا، ہم پر سکینہ نازل کر، وثبت الاقدام ان لاقینا، اگر دشمنوں سے مقابلہ ہوئی تو ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشعار بھی ساتھ ساتھ پڑھے تھے۔ سوال نمبر 30 ہے کہ دوران کھدائی جب صحابہ سے ایک پتھر نہ ٹوٹا تو حضور نے اس کو کیسے توڑا اور حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام نسائی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خندق کھودنے کو حکم دیا تو ایک ایسا پتھر آیا کہ جو کسی صحابی سے ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ سرکار کو بلایا گیا، یا رسول اللہ ایک پتھر آ گیا وہ ٹوٹ نہیں رہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں وہ پکڑی پتھر توڑنے والی کدال اور اس کو مارا، تو حضور نے یہ کلمہ پڑھا وتمت کلمات ربی کا صدقہ، یہ پڑھ کر حضور نے اس کو حضور نے ضرب لگائی تھی، تو پتھر کا تیسرا حصہ ٹوٹا، تو سلمان فارسی وہاں پہ کھڑے دیکھ رہے تھے، وہاں سے آگ کا شعلہ نکلا، چنگاری نکلی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ضرب لگائی، تو پھر حضور نے یہ آیت پڑھی اور ایک دوسرا تہائی حصہ اس کا ٹوٹ گیا، اور وہاں سے بھی وہ بجلی یا روشنی نکلی، حضرت سلمان فارسی نے اس روشنی کو بھی دیکھا۔ پھر حضور نے تیسری ضرب لگائی تو یہی کلمہ پڑھا وتمت کلمات ربی کا صدقہ، اور وہ تیسرا حصہ بھی ٹوٹ گیا، اور وہاں سے پھر تیسری مرتبہ روشنی نکلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر پکڑی اور بیٹھ گئے، اور حضور نے فرمایا اے سلمان، تو سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جب بھی آپ کو ضرب مارتے دیکھتا تو آپ کی ہر ضرب کے ساتھ اس چٹان میں سے بجلی چمکتی تھی، نکلتی تھی، تو یہ کیا بجلی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی ضرب لگائی تو میرے لیے دکھایا گیا کہ کسرا کے جو خزانے ہیں جو وہ میں نے دیکھے، اور مدائن کے خزانے، اور کسرا کے اور جو ان کے ارد گرد ہیں، یعنی تین خزانوں کی بات تھی، ایک مدائن، ایک کیسر اور ایک کسرا۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو میرے صحابہ کے متحد کر دے گا۔ وہاں پہ صحابیوں میں سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ خزانے کھول دے اور ہمیں ان سے مال غنیمت ملے، اور ہم اپنے ہاتھوں سے ان کے شہروں کو تباہ و برباد کریں۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری روایت میں ہے کہ جب حضور نے پہلی ضرب لگائی حضور نے فرمایا وہ تھی تو مفاتیح فارس، مجھے فارس کے خزانے دیے گئے، دوسری مرتبہ کہا کہ مجھے کیسر کے مدائن کے خزانے دیے گئے، اور تیسری مرتبہ کہا مجھے یمن کے خزانے دیے گئے، اور میں نے سنا کے دروازے کو دیکھا، سنا وہاں کا ایک شہر ہے۔ تو یہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ضرب کے ساتھ وہاں کے خزانے دیکھ لیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 31 ہے جنگ احزاب میں کون کون کافر آئے تھے اور کتنے کافر تھے اور کتنے مسلمان تھے؟ خندق کھودنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف دیکھا تو وہ 10,000 کے لگ بھگ تھے، اور ان کے ساتھ بنو کنانا تھے اور اہل تہامہ تھے، اور پھر غطفان والے بھی تھے، اور ان کے ساتھ اہل نجد بھی تھے، اور یہ احد کی جانب سے آئے تھے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکلے تو حضور کے ساتھ تقریباً 3,000 صحابہ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق پہ آئے تو مدینے میں حضرت ابن ام مکتوم کو والی بنا کے آئے تھے، وہاں کا مطلب نگران یا گورنر بنا کے آئے تھے۔
تو یہ جو خندق تھی یہ مدینہ کی بستی سے سمجھ لے کہ شاید کلومیٹر دور تھی، تھوڑا سا دور تھی۔ تو وہاں پر جو ان کے اوپر نگران تھے وہ حضرت ابن ام مکتوم تھے۔ سوال نمبر 32 سے جنگ احزاب میں یہود کا کیا کردار تھا، یہودیوں نے کیا کیا؟ تو ظاہر ہے کہ یہودیوں ہی نے ہی جا کے یہ مکے والوں کو اکسایا تھا کہ آپ حملہ کریں تو ہم بھی آپ کی مدد کو آئیں گے۔ تو بنو قریظہ کا جو سردار تھا کعب بن اسد، وہ مکے گیا بھی نہیں تھا اور اس کا جنگ کرنے کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ تو حیی بن اخطب جو ہے نا یہ کعب بن اسد کے پاس گیا، اس کا دروازہ اس پہ دستک دی، اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ بار بار دروازہ پہ دستک دیتا، میرے بھائی میرے دروازہ کھولو۔ تو وہ کہتا تو منحوس آدمی ہے، تو آئے گا تو کوئی بری خبر لے کے آئے گا۔ اس نے کہا نہیں دروازہ تو کھولو، بس ایک بات کرنی۔ اس نے کہا نہیں میں نے بات بھی نہیں کرنی، تم چلے جاؤ۔ پھر یہ جو حیی بن اخطب تھا نا، اس نے کہا کہ تو دروازہ اس لیے نہیں کھولتا کہ اگر میں اندر آیا تو تمہیں مجھے روٹی کھلانا پڑ جائے گی، تو اپنی روٹی بچانے کے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ تو یہ بات سن کے کعب نے اپنی شرمندگی محسوس کی۔ کعب نے کہا کہ اگر تانا دے رہے تو آجو کھانا کھا لو۔ پھر اندر وہ حیی بن اخطب گیا اور اس نے کعب کو ورگلانا شروع کیا، تاکہ اس کو ورگلا کے اپنے ساتھ ملا لیا۔ وہ کعب پہلے تو یہ کہتا تھا کہ میں نے محمد کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور کبھی انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کی، تو اور یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ غلط کام کر رہے ہو، لیکن بہرحال اس نے اس کو راضی کر لیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ حیی بن اخطب نے کعب بن اسد کرزی کو راضی کر لیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ کو اور سعد بن معاذ کو، سعد بن عبادہ حضرت کے سردار تھے اور سعد بن معاذ اوس کے سردار تھے، ان دونوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ عبداللہ بن رواحہ تھے۔ اور حضور نے فرمایا کہ بنو قریظہ میں جاؤ اور جو خبریں آ رہی ہیں نا کہ قریظہ والے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ کر مخالف کے ساتھ مل گئے ہیں، تو وہاں پہ تحقیق کرو، اگر تو بات سچی ہوئی تو خاموش رہنا، کسی کے سامنے بات نہ کرنا، اور اگر بات جھوٹی ہوئی تو پھر آ کے اعلان کر دینا کہ یہ افواہ جھوٹی تھی، بنو قریظہ والے آج بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو پھر یہ سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ یہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے جا کے دیکھا تو ان کی اور ان کے آپس میں تلح کلامی ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ یہودی غداری کر گئے ہیں۔ تو یہ واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو انہوں نے اشاروں سے حضور کو یہ بتایا کہ معاملہ گڑبڑی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں تمہیں خوشخبری ہو۔ تو حضور نے یہ ایک ایسا جملہ بولا کہ جس میں مطلب سرکار نے ان کو خوشخبری دے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی ہماری فتح کرے گا۔ تو یہ سارا واقعہ ہوا تھا۔ سوال نمبر 33 ہے کہ جب دشمنوں کی شدت ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کی شدت کو توڑنے کے لیے کیا اقدام کیا؟ نبی پاک نے دیکھا کہ اندر سے سارے یہودی یہ بھی دشمنی اور مخالفت پہ آ گئے ہیں، سارے یہودی بھی غداری کر گئے ہیں، اور عرب کے اندر جتنے بڑے بڑے کافر قبیلے اور سردار تھے وہ سارے کے سارے مدینے پہ حملہ ہونے کے لیے آگے ہیں۔ تو حضور نے عیینہ بن حصن کو، حضور نے ایک صحابی کو بھیجا عیینہ بن حصن، یہ قبیلہ فزاری کا سردار تھا، اور حارث بن عوف یہ قبیلہ مرا کا، یہ غطفان کے دونوں قبیلے تھے، ان کے سردار تھے۔ حضور نے ان سے بات چیت شروع کی کہ اگر میں تم کو مدینے کے پھلوں کا 2/3 حصہ دے دوں، یعنی مدینے کے اندر جتنی بھی پھل ہوتے ہیں ان پھلوں میں سے اگر 2 حصے پھل کے تمہیں دے دوں اور 1 حصہ اپنی رکھوں، تو کیا تم اس پہ راضی ہو جاؤ گے؟ انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ ایسا کریں تو ہم مکے والوں سے غداری کر کے، مشرکین سے غداری کر کے آپ ساتھ مل جائیں گے، واپس چلے جائیں گے۔ تو حضور نے ان سے یہ ابھی معاہدہ نہیں کیا تھا، ابھی بات چیت یہ چل رہی تھی کہ حضور نے حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ سے مشورہ کیا اور کہا کہ اے دونوں انصار کے سرداروں کہ میں یہ کرنے لگوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے تو ہمیں پھر بھی یہ منظور ہے،
اور اگر یہ آپ اپنا حکم چلا رہے ہیں تو ہمیں پھر بھی منظور ہے، اور اگر آپ ہماری خاطر یہ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو، تو یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ جب ہم مشرک تھے نہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، ہمیں نہ خدا کا پتہ تھا نہ خدا کی معرفت تھی، تو ہم اس وقت بھی یہ نہیں کر سکتے تھے کہ اپنے مدینے کے پھلوں میں سے ایک کھجور بھی ان کافروں کو ویسے ہی دے دیں۔ اب تو ہم مسلمان ہیں، اب تو ہم نے اللہ پہ ایمان لایا، ہم نے اللہ کو پہچان لیا ہے، اب ہم کیسے ان کو یہ چیز دے دیں؟ بخدا اگر آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں تو پھر ہم آپ کی حکم کی فرما برداری کریں گے، اور اگر آپ ہمارے لیے کر رہے ہیں تو یا رسول اللہ پریشان ہوں، ہم ان کو ایک کھجور بھی نہیں دیں گے۔ تو جب انہوں نے ایسی باتیں کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دے دیا، تم چلے جو، ہمارا اور تمہارا فیصلہ تلوار کے ساتھ ہوگا۔ سوال نمبر 34 ہے، کیا مشرکوں اور مسلمانوں میں جنگ ہوئی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مشرکین اور مسلمانوں میں باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی تھی۔ مشرکوں نے محاصرہ کیا تھا، سوائے قریش کے چند شاہ سوار جو ہے نا وہ خندق پھلان کر اندر آئے تھے۔ کون ہے؟ اب ان میں جو قریش کے جن شاہ سواروں نے خندق پھیلا دی، یہ شارٹ کویسچن بھی ہو سکتا ہے، قریش کے کن کن شاہ سواروں نے خندق پھلانگی تھی؟ ان میں ایک عمر بن عبد ود تھا، یہ بنی عامر بن لوئی سے تھا، اور ایک اکرمہ بن ابی جہل تھا، اور ایک حبیرہ بن ابی وہب تھا، اور ایک درار بن خطاب تھا، اور قریش کے مطلب یہ شاہ سوار تھے اور یہ ان کے بہادر تھے۔ تو یہ مطلب خندق کے اوپر ہے، تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس کو پھلانگے، ایک جگہ ایک مقام پہ جگہ تنگ تھی، وہاں سے انہوں نے کوشش کر کے خندق پار کر لی تھی۔ انہوں نے آ کے للکرا مارا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں نکلے، تو ایک طرف وہ شاہ سوار تھے اور ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 35 ہے کہ مولا علی اور عامر بن عبد ود عمر بن عبد ود کا مقابلہ آپس میں کیسے ہوا تھا؟ اچھا، جب وہ خندق چھلانگ کے آگے، ان سارے کافروں میں سے جو عمر بن عبد ود تھا نا، یہ سب سے زیادہ بہادر تھا۔ یہ بدر والے دن نہیں آیا تھا، یہ نہیں بدر والے دن اس کو زخم لگے تھے، اور عہد میں یہ نہیں آیا تھا، اور اس نے خندق والے دن ارادہ کیا جنگ خندق پہ کہ آج میں سارا پچھلا حساب درست کروں گا، اور اس کو اپنی قوت پہ طاقت پہ بڑا ناز تھا۔ تو اس نے مسلمانوں کو للکارا، مسلمان ہے جو میرے مقابلے میں ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں نکلے۔ تو حضرت علی پاک نے فرمایا، اے عمر، میں نے سنا ہے کہ تو دو باتوں میں سے ایک بات قبول کرتا ہے۔ اس نے کہا ہاں، میں دو باتوں میں سے ایک بات مقابلے کی ضرور قبول کرتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا کہ پہلی میری بات یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ مجھے اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی پاک نے فرمایا پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں تمہیں مقابلے کی طرف بلاتا ہوں، میرے مجھ سے مقابلہ کرو۔ عمر بن عبد ود کہنے لگا، اے علی، تیرے باپ اور مجھے میں دوستی تھی، تو میں نہیں چاہتا کہ تیرا باپ میرا دوست تھا تو میں اپنے دوست کے بیٹے کو قتل کروں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ تم مقابلہ کرو، تم یہ بات میں نہ لو۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیا، اور اتنا مطلب اس میں پھر گرد و غبار اڑا کہ جس میں یہ دونوں چھپ گئے، یہاں تک کہ جب گرد و غبار چھٹا تو لوگوں نے دیکھا کہ عمر بن عبد ود جو ہے نا، اس کے جسم کے دو ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ تو پھر صحابہ جو ہے نا انہوں نے نعرہ لگایا، اور جو باقی کافر تھے وہ سارے کے سارے بھاگ گئے تھے۔ سوال نمبر 36، حضرت حسان بن ثابت اور حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کا کیا واقعہ ہوا؟ حضرت صفیہ حضور کی پھوپھی تھی، اور حضرت حسان یہ نبی پاک کے شاعر تھے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو عورتوں پہ نگران مقرر کیا تھا۔ ایک قلعے کے اندر عورتوں کو اور بچوں کو حضور نے رکھا، اور اس کی نگرانی حضرت حسان بن ثابت کے سپرد کر دی۔ ایک دن ایک یہودی نے اس قلعے کی دیوار سے اندر جھانکا، اسے نظر آیا کہ اندر صرف عورتیں ہیں۔ تو حضرت صفیہ نے کہا کہ اے حسان، اس یہودی کا سر کاٹو ورنہ یہ جا کے
یہودیوں کو خبر کر دے گا اور یہودیوں پہ حملہ نہ کر دیں۔ تو حضرت حسان بن ثابت نے کہا اگر میں تلوار چلا سکتا ہوتا تو میں وہاں پہ نہ ہوتا، مجھ سے تلوار نہیں چلائی جاتی، میں تو قلم کا شاہ سوار ہوں۔ تو حضرت صفیہ نے اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لیا اور اس یہودی کے سر پہ دے مارا، تو یہودی مر گیا اور قلعے کے اندر ہی گر گیا۔ تو پیچھے جو یہودی تھے نا، ان یہودیوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ اس قلعے کے اندر بھی مرد ہیں کہ جن مردوں نے اس کو مار کرایا ہے۔ سوال نمبر 37، جنگ کا فیصلہ کیسے ہوا؟ جنگ کا فیصلہ بیٹا یوں ہوا کہ نعیم بن مسعود بن عامر اشجعی یہ ایک دن حضور کے پاس آئے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اسلام تو قبول کر چکا ہوں لیکن میری قوم کو میرے مسلمان ہونے کا علم نہیں ہے، آپ جو چاہے مجھے حکم دیں۔ حضور نے فرمایا کہ تو غطفان کا واحد بندہ ہے جو میرے کام آ سکتا ہے، اگر تو نکلے اور ان کو ذلیل و رسوا کر کے بگا سکے تو ایسا ضرور کر۔ تو ہمارے پاس رہے، اس سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ تو واپس جا اور ان کو جا کے بگا دے۔ اور پھر حضور نے فرمایا جنگ دھوکا ہے، ان الحرب خدعۃ، جنگ دھوکا ہے، اگر تو دھوکے کے ساتھ دشمن کو بگانا چاہے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ تو نعیم بن مسعود وہاں سے نکلا اور بنو قریظہ کے پاس آیا۔ زمانہ جہلیت میں جو نعیم اور بن مسعود تھے نا، یہ یہودیوں کے ساتھ بیٹھ کے شراب پیا کرتے تھے، یعنی کہ اکٹھے مل کے یہ جشن وغیرہ منایا کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے۔ تو نعیم نے جا کے یہودیوں کو کہا یہودیوں تم جانتے ہو کہ تمہاری میری دوستی کتنی ہے، میرے دل میں تمہاری محبت کتنی ہے۔ انہاں کہ گلتے سے یہ تو اگلی گل کر، باقی تو ہمارا دوست ہے، ہم کٹھے ہی شراب وغیرہ پیا کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو قریش سٹاپ کرنا ہے۔ اچھا اب اس میں تھا بیٹا کہ آگے نعیم جو ہے نا وہ پہلے یہودیوں کے پاس جاتا ہے، اب یہودیوں سے جا کے کیا بات کرتا ہے۔ نعیم کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے میری تمہاری محبت کتنی ہے، تو بات سنو، بات یہ ہے کہ جو قریش والے ہیں نا وہ تو باہر سے آئے ہیں، اگر وہ جیت گئے تو مال غنیمت لے کے چلے جائیں گے، اگر وہ ہار گئے تو وہ تو اپنے گھروں میں بھاگ جائیں گے، پیچھے تو مسلمانوں کے مقابلے میں رہ جاؤ گے۔ اب مسلمان جو ہے نا وہ تمہارا جو حشر کرے گے تمہیں پتہ ہی ہے، تو میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر تم نے مشرکین مکہ کے ساتھ مل کے جنگ کرنی ہے نا، تو مشرکین کو کہو کہ ہم تب تمہارے ساتھ مل کے جنگ کریں گے اگر تم اپنے بندوں میں سے، اہم بندوں میں سے کوئی ایک دو بندے بطور گارنٹی ہمارے پاس رکھ دو، کہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم واپس چلے جو اور ہم مسلمانوں کے قابو آ جائیں۔ یہود نے کہا کہ یہ بات تمہارے دل کو لگتی ہے، واقعی بات ایسے ہے، اگر تو جنگ جیت گئے تو مال غنیمت وہ لے لیں گے، ہمیں حصے کا ملے گا، اور اگر ہار گئے تو وہ تو اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، پیچھے مسلمانوں کے مقابلے میں تو ہم ہی رہ جائیں گے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو بہتر یہی ہے کہ ہم ان کے کچھ بندے بطور گارنٹی اپنے پاس قید کر لیتے ہیں۔ اب نعیم ادھر سے فارغ ہو کے قریش والوں کے پاس گیا اور کہا جی قریش والوں، میں تمہیں پتہ ہے تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تمہاری میری کتنی دوستی ہے، تو اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ مجھے محمد سے کتنی نعوذ باللہ نفرت ہے، میں انہیں پسند نہیں کرتا۔ تو انہوں نے کہا کہ بات کیا، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ جو یہودی ہیں نا، مجھے پتہ چلا ہے کہ یہودی اندر کھاتے مسلمانوں سے مل گئے ہیں، انہوں نے حضور کو بولا ہے کہ ہم قریش کے 2-3 بڑے بندوں کو نہ پکڑ کے آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، تو اس طرح پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے قریش کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ صلح کر لی ہے، تو آپ ہمارے ساتھ صلح کر لیں۔ اور قریش پھر وہ غطفان والوں کے پاس گیا، غطفان والوں کو بھی جا کے یہ بات کی کہ جو یہودی ہیں نا یہ اندر کھاتے مسلمانوں سے صلح کر رہے ہیں، اور انہوں نے مسلمانوں کو یہ بھی آفر کرنی ہے کہ تمہارے 1-2 بندے گارنٹی کے طور پر لیں گے اور پھر آگے ان کو مسلمانوں کے حوالے کر دیں تاکہ مسلمان کو قتل کر دیں۔ تم ایسا کرنا، اگر یہودی تم سے
گارنٹی کے لیے آدمی مانگے تو بندے نہ دینا اپنے، وہ بندے سیدھے مسلمانوں کے پاس جائیں گے اور یہودیوں نے تمہارے ساتھ غداری کر دینی ہے۔ قریش نے اور غطفان نے سوچا کہ یہ جو نعیم ہے نا، بات بندہ تو بڑا معتبر ہے اور ہمارا دوست بھی اور بندہ بھی بڑا مشہور و معروف ہے، تو اس کی بات کو آزمانا چاہیے۔ ہفتے کی رات تھی اور یہودیوں کے لیے ہفتہ جو ہے نا، یہ ہفتے کا دن بڑا بابرکت دن، ان کی عبادت کا دن ہے۔ مسلمان وہ غطفان اور قریش والوں نے ایک بندہ اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا یہودیوں کے پاس۔ یہودیوں بات یہ ہے، ہم چاہتے ہیں کتنے دن ہو گیا ہے ہوئے ہیں تو خرچہ بڑا ہو رہا ہے جنگ کا ڈیلی کا، آج مسلمانوں پہ حملہ کرنا ہے ہم نے ہفتے والے دن، تو تم تیار ہے نا؟ اور مل کے اوپر سے تم حملہ کرنا، نیچے سے ہم حملہ کر رہے، دو طرف سے جب مسلمانوں پہ حملہ ہوگا تو مسلمان ختم ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ یہودنی کا پہلی بات تو یہ کہ آج ہفتے کا دن اور ہفتے والے دن ہم عبادت کرتے ہیں، جنگ نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم نے جنگ تب کرنی ہے کہ جب تم اپنے قبیلے کے چاند ایک معتبر بندے ہمیں بطور گارنٹی ہمارے حوالے کرو گے، تاکہ تم ادھر سے بھاگو نہ، کیونکہ اگر تم جنگ جیت گئے تو تم نے مال غنیمت لے لینا، تمہیں پھر بھی نفع، اگر ہار گئے تو تم تو چلے جاؤ گے، ہمارا پیچھے کیا بنے گا۔ جب یہودیوں نے یہ بات کی تو وہ جو انہوں نے پیغام رسا بھیجا تھا، اس نے واپس آ کے قریش اور غطفان والوں کو کہا کہ یہودیوں نے یہ جواب دیا کہ چند بندے گارنٹی کے لیے دو۔ انہوں نے کہا جی کہ ہاں وہ نعیم سچی بات کر رہا تھا کہ یہ ہم سے دھوکے کے ساتھ ہمارے بندے لے گا، بطور رہن لیں گے یہ یہودی، اور بعد میں وہ مسلمانوں کو دے کر مسلمانوں سے قتل کروا کے ان سے صلح کر لیں گے، اور پھر یہودی اور مسلمان مل کے ہمیں قتل کریں گے۔ تو قریش کو اور غطفان کو یقین ہو گیا، پھر انہوں نے بندہ واپس بھیجا، انہوں نے یہودیوں کو کہا کہ ہم نے بندے رہن نہیں دینے، تم ویسے جنگ کرو۔ تو یہودیوں نے کہا کہ نہیں، ہم بندے جب بطور گارنٹی ہمارے حوالے کرو گے تبھی ہم جنگ کریں گے۔ اب جب قریش نے بندے دینے سے انکار کر دیا تو یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ نعیم تو درست بات کر رہا تھا، واقعی یہ مطلب ہمارے ساتھ مخلص نہیں، اگر مخلص ہوتے تو اپنے بندے بطور گارنٹی ہمیں دے ہی دیتے۔ ان کے اندر اسی رات پھوٹ پڑ گئی۔ جب پھوٹ پڑ گئی، نفرتیں بڑھ گئی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس رات آندھی بھیجی۔ وہ اتنی شدید آندھی تھی کہ اس نے ان کے خیمے تک اکھاڑ دیے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئی، ان کے مطلب جو ہے نا جانور کھل گئے سارے، اور وہ بھاگنا شروع ہو گئے۔ بادشاہ تو پہلے تھے کہ یہودی غداری کر چکے ہیں، تو اب وہ جو باقی مشرکین آئے تھے وہ بھی بھاگنا شروع ہو گئے۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ مشرک بھاگ رہے ہیں تو یہودی بھی بھاگ گئے، تو یہ جنگ ہوئے بغیر ہی مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا کر دی تھی۔ سوال نمبر 38 ہے کہ جب کافروں کے اختلاف کی خبر سرکار تک پہنچی تو سرکار نے کیا کیا؟ اب سرکار تک یہ بات پہنچ چکی تھی کہ یہ ان کے آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ کون بندہ ہے کہ جو جا کے مجھے ان کی خبر دے۔ تو حضرت حذیفہ، کوئی نہیں کھڑا ہوتا، حضور نے فرمایا حذیفہ تم کھڑے ہو جو۔ حضرت حذیفہ کھڑے ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ تم جا کے رپورٹ لے کے آؤ، لیکن وہاں پہ کرنا کچھ نہیں، بس سننا ہے، سن کے آ جانا ہے۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں گیا تو میں وہاں پہ چلا گیا جہاں پہ ابو سفیان تھا، تو ابو سفیان نے کہا کہ اے قریش، کہ مطلب یہ کہ سارا معاملہ یہ ہے کہ یہودیوں نے بھی غداری کر لی، آندھی بھی آ گئی، تو ایسا کرتے ہیں بھاگ چلتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل میرے نیزے کے نشانے پہ تھا، میں نے پہلے ارادہ کیا کہ نیزہ مار کے ابو سفیان کو قتل کر دوں، پھر حضور کی بات یاد ہے کہ کرنا کچھ نہیں ہے، صرف سننا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابو سفیان سب سے پہلے بھاگا، تو اس کے ہاتھ میں اس کے اونٹنے کی لگام تھی، پھر پیچھے سارے کافر بھاگے۔ تو جب انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ سنایا تو حضور بڑے مسکرائے، حضور کی ہنسی نکل گئی کہ جیسے کافر بھاگے انہوں نے وہ واقعہ ان کو بتایا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ حضرت حذیفہ کو جب موقع مل گیا تھا کہ میں ابو سفیان کو قتل کروں تو کیوں نہ قتل کیا؟ تو کہتے اس لیے قتل نہیں کیا تھا کہ انہیں حضور کی بات یاد آ گئی کہ وہاں پہ کرنا کچھ نہیں ہے، صرف سننا ہے اور آگ مجھے رپورٹ دینی ہے۔ پتہ تو میرا امام شریف پڑھتے ہیں ادھر سفید بجا نہیں۔ سوال نمبر 40 ہے کہ کفار کے بھاگنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟
جب کفار سارے بھاگے تو حضور واپس مدینے آئے، اپنا اسلحہ اتار لیے تو جبرائیل داہیہ قلبی کی شکل میں اور کہا یا رسول اللہ آپ نے اسلحہ اتار دی لیکن ابھی تک فرشتوں نے اسلحہ نہیں اتارا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابو جبریل بات کیا، تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تک بنی قریظہ کے ساتھ معاملہ نہیں ہوتا آپ نے بھی اسلحہ نہیں اتارا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا رخ کیا۔ سٹاپ کر لگتا ہے کتنے سوال ہو گئے سانے؟ سوال نمبر 41 ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ آج ہم عصر کی جو نماز ہے نا یہ بنو قریظہ میں جا کے پڑھیں گے۔ تو اب جب یہ سرکار نے اعلان فرمایا تو کچھ صحابہ نے رستے میں پڑھ لی اور کچھ نے جا کے بنو قریظہ میں پڑھی۔ جنہوں نے رستے میں پڑھی ان کے پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر بنو قریظہ کے محلے میں پہنچتے تو اثر نے قضا ہو جانا تھا، اور جنہوں نے بنو قریظہ کے محلے میں جا کے پڑھی انہوں نے کہا جی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ہم نے وہاں پہ جا کے نماز پڑھنی ہے، لہٰذا قضا ہوتی تو ہو جائے، ہم نے تو وہی کرنا جو سرکار نے حکم دیا ہے۔ تو لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے دونوں فریقین میں سے کسی کو بھی یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا، یعنی حضور نے دونوں کو درست قرار دیا۔ جنہوں نے حضور کی اتباع میں نماز قضا کی حضور نے فرمایا تم بھی درست ہو، اور جنہوں نے نماز پڑھ لی قضا نہ ہونے دی حضور نے فرمایا تم بھی درست ہو۔ سوال نمبر 42 ہے، حضرت سعد بن معاذ نے زخمی ہونے کے بعد کیا دعا کی تھی؟ حضرت سعد بن معاذ کو جنگ احزاب میں نیزہ لگا تھا اور اس نیزہ لگنے سے وہ زخمی ہو گئے تھے، تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی، اے اللہ کہ اگر تو نے یہ قریش کے جو زخم مجھے لگایا ہے اس زخم میں مجھے زندہ رکھنا ہے تو یا اللہ مجھے قریش کے لیے زندہ رکھنا، مطلب یہ کہ میں قریش سے اس زخم کا بدلہ لے سکوں۔ اور کہا کہ یا اللہ یہ مجھے بہت زیادہ محبوب ہے کہ میں اس قوم سے جہاد کروں کہ جس قوم نے تیرے نبی کی تکذیب کی اور تیرے نبی کو مکے سے نکالا، اور اے اللہ اگر اب ہماری اور ان کے درمیان جنگ ہونی ہے تو مجھے اس جنگ میں شہادت کی موت عطا کرنا، اور اس وقت تک مجھے نہ مارنا جب تک بنو قریظہ سے میری آنکھیں نہ ٹھنڈی ہو جائیں۔ تو یہ حضرت سعد بن معاذ نے زخمی ہونے کے بعد یہ دعا مانگی تھی۔ سوال نمبر 43 نمبر سوال یہ ہے کہ جب حضور بنو قریظہ کے پاس گئے تو جھنڈا کس کو دیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ سے جنگ کے لیے جو جنگ کا جھنڈا تھا یہ حضرت علی کو دیا، اور مدینے کے اوپر حضرت ابن ام مکتوم کو اپنا نائب بنایا کہ آپ میرے پیچھے مدینے نائب بن کے رہیں۔ سوال نمبر 44 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا کتنے دن محاصرہ کیا تھا؟ تو جواب یہ ہے کہ حضور نے 20 راتیں اور اوپر کچھ دن شاید 1-2 دن جو نا ان کا محاصرہ کیا تھا۔ اور پھر اتنے دن محاصرے کے بعد ان کا سردار کعب آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عرض کی کہ آپ جو چاہیں ہمارا کریں، چاہے تو ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سردار کعب کو 3 آفرز کی، حضور نے 3 باتیں پیش کی۔ حضور نے پہلی آفر ان کو یہ پیش کی اگر وہ مسلمان ہو جائے اور حضور کی اتباع کر لے اور اپنا مال، اپنی عورتیں اور اپنے بچے بچا لے، چاہے تو اپنے بیٹے اور عورتوں کو مطلب وہ قتل کروا لے، اور چاہے تو وہ مطلب مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کر لے۔ 3 تھی۔ تو اس نے کہا جی کہ آج ہماری عبادت کی رات ہے، سبت کی رات ہے، تو ہم کچھ نہیں کرتے۔ تو بلاخر اس نے مطلب یہ آخر میں یہ جواب دیا کہ اسلام تو ہم قبول نہیں کریں گے کیونکہ ہماری تورات کے اندر ہے کہ ہم نے یہودی ہی رہنا ہے، کسی کی یعنی کہ تورات کی مخالفت نہیں کرنی۔ اور باقی بات رہی کہ ہمارے بیٹوں اور عورتوں کے قتل ہونے کی، تو کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا کہ اپنی عورتوں اور بیٹوں کو قتل ہونے کے لیے
پیش کریں۔ سوال نمبر 46 یہ ہے کہ ابو لبابہ کا واقعہ کیا ہے؟ ہاں، سین کیا ہے موٹر سائیکل تے چونٹا لے آواں۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ابو لبابہ کو بھیجا۔ ابو لبابہ کے پاس بنو قریظہ کے بچے، عورتیں اور ان کے مرد سارے جمع ہوئے، اور انہوں نے کہا ابو لبابہ، حضور نے ہمارے لیے کیا فیصلہ کیا ہے، تو اور تمہارا کیا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے بارے میں کیا کریں گے؟ ابو لبابہ نے ہاتھ کے اشارے سے یوں کیا کہ نبی تمہیں قتل کر دیں گے، یوں اپنے حلق طرف اشارہ کیا۔ یہ اشارہ تو کر لیا، لیکن بعد میں پھر حضرت ابو لبابہ کو ندامت، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ غلط کیا، یہ تو اللہ رسول کا راز تھا، یہ حضور کا فیصلہ تھا، میں نے یہودیوں کو وقت سے پہلے بتا کے غلطی کی ہے۔ تو وہ اتنے شرمندہ ہوئے کہ پھر واپس حضور کے پاس نہ گئے بلکہ مدینے چلے گئے، اور اپنے آپ کو انہوں نے خود ہی باندھ دی، اور کہا کہ اس وقت تک میں اپنے آپ کو کھولوں گا نہیں جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہ کر لیں۔ تو ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ، اے مومنو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اور پھر یہ بھی آیت انہی کے حوالے سے کہا جاتی ہے وآخرون اعترفوا بذنوبہم، کہ وہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تھا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ ابو لبابہ نے میرا راز فاش کیا ہے اور شرمندگی کے مارے مدینے جا کے اپنے آپ کو خود ہی قید کر لیا، تو حضور نے فرمایا کہ اگر میرے پاس لبابہ آتا تو میں اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتا اور خود بھی اس کو معاف کر دیتا، لیکن اب جو اس نے کیا ہے تو وہ اسی کا فعل ہے، اب میں اس کو اس وقت تک آزاد نہیں کروں گا جب تک اللہ اسے آزاد نہ کرے۔ پھر اللہ کے حکم سے وہ آزاد ہو گئی تھی، اللہ نے توبہ قبول کر لی تھی۔ سوال نمبر 47 یہ ہے کہ جب قبیلہ اوس نے قریظہ کی سفارش کی تو حضور نے کیا کیا؟ اب زمانہ جاہلیت میں قریظہ اور اوس کی آپس میں دوستی تھی، تو جو قریظ والے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ یہ اوس والے، اور قبیلہ اوس جو انصار کا قبیلہ تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے اس سے پہلے عبداللہ بن عبید منافق کی سفارش پر بنو ندیر کو، یعنی کہ جو یہودیوں کا دوسرا قبیلہ تھا، ان کو یہاں سے جلا وطن کیا تھا، تو کیا ہمارا حصہ نہیں ہے، یا ہم ان سے کم ہیں، یا یہ ہمارے دوست نہیں تھے یہ ندیر یہ بنو قریظہ والے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں یہ سب کچھ ہے، لیکن تم چاہتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ نے بنو ندیر کو حضرج اور عبداللہ بن عبی ہمارے دشمن کی سفارش پہ ان کو کہا تھا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، یعنی کہ یہ علاقہ چھوڑ دو، مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ، اور مدینہ چھوڑ کے جا کے وہ خیبر میں آباد ہو گئے تھے، آپ ہماری سفارش مانیں اور قریظہ والوں کو یہاں سے نہ نکالیں، یہاں سے قتل نہ کریں بلکہ یہاں سے نکلنے کی اجازت دے دیں کہ یہ بھی یہاں سے نکل جائیں اور جو کچھ ان کے ہاتھ لگتا ہے وہ لے کے چلے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سردار کا نام ہے سعد بن معاذ، تو کیا خیال ہے کہ اگر میں یہ معاملہ سعد بن معاذ کے سپرد کر دوں تو سعد بن معاذ جو بھی ان میں فیصلہ کرے تو میں قبول ہوگا؟ اوس والے بڑے خوش ہو گئے کہ اب فیصلہ تو ہمارے سردار کے پاس آ گیا ہے، تو یقیناً ہمارا سردار جو سعد بن معاذ ہے وہ اپنی دوستی کا خیال کر کے قریظہ کو معافی لے دے گا اور سرکار ان کو معاف کر دیں گے۔ تو جب حضرت سعد بن معاذ کے پاس یہ فیصلہ آیا تو وہ اس وقت جنگ میں نہیں تھے بلکہ مسجد نبوی کے ساتھ ان کے لیے خیمہ تھا تاکہ لوگ ان کی عیادت بھی کر لیں اور ان کا علاج بھی ٹھیک طریقے سے ہو سکے۔ تو جب یہ ساری بات حضرت سعد بن معاذ کے پاس کی تو انہوں نے کہا جی کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ
جو مقابلے میں آنے والے لوگ ہیں ان کو قتل کر دیں قریظہ کے، اور ان کی جو ذریت اور بچے ہیں ان کو قیدی بنا لیا جائے، اور ان کا جو مال ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو یعنی سعد بن معاذ نے وہ فیصلہ کیا جو حضور کو پسند تھا، نہ کہ وہ فیصلہ کیا جو ان کے قبیلے کو پسند تھا۔ جب حضور نے یہ فیصلہ سنا تو فرمایا لقد حکمت فیہم بحکم اللہ من فوق سبع ارکعۃ، اے سعد بن معاذ تو نے وہ فیصلہ کیا جو اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر فیصلہ کیا، تم نے اللہ کا فیصلہ کیا ہے۔ سوال نمبر 49، سوال نمبر 48 ہے کہ حضور حضرت سعد کے معاذ کے فیصلے پر حضور نے کیا ارشاد کیا؟ تو یہی تھا، حضور نے کہا کہ تم نے وہ فیصلہ کیا جو اللہ نے 7 آسمانوں کو کیا۔ سوال نمبر 49، 49، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ پھر کیا معاملہ کیا اس فیصلے کے بعد؟ تو پھر جب حضرت سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا تو حضور نے ان کے فیصلے کے بعد یہودیوں کو ایک خندق پہ جمع کیا اور وہاں پر ان کی گردنیں اتار دیں۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ اب اس جگہ کو سوق مدینہ کا نام، یعنی مدینے کا بازار کا نام دیا گیا ہے۔ تو وہاں پر ان کی خندق پہ ان سب کی گردنیں کاٹ کر ڈال دی گئی۔ اور اس دن جو بڑے بڑے قتل ہونے میں حیی بن اخطب تھا، کعب بن اسد تھا، اور یہ دونوں قوم کے سردار تھے۔ اور یہ 600 سے لے کے 700 تک جو ہے نا یہ یہودی مرد اس دن قتل ہوئے تھے، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا، اور ان کے جو مال تھا اس مال کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ایک شارٹ کویسچن آ سکتا ہے، یہاں پہ میں نے نہیں لکھا لیکن آپ بیٹا ذہن میں رکھنا کہ کیا یہودیوں کی عورتوں میں سے کوئی عورت بھی قتل ہوئی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف ایک عورت کو قتل کیا گیا تھا، اس کا نام تھا بنانا، یہ حکم کرزی کی بیوی تھی۔ یہ وہ تھی کہ جس نے ایک صحابی خلاد بن سوید پر کپڑا پھینک کر ان کو اس کو قتل کیا تھا، اور اس کو ایک یہودی عورت کو صرف اس لیے قتل کیا تھا کہ اس نے ایک صحابی کو قتل کیا تھا، مطلب یہ اس کے قصاص میں قتل ہوئی تھی۔ سوال نمبر 50، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریظہ کے اموال کیسے تقسیم کیے تھے؟ تو سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریظہ کے اموال میں سے خمس نکالا۔ خمس کہتے ہیں کہ وہ جنگ جس میں خمس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ ہے اس کو مال خمس کہتے ہیں۔ حضور نے خمس نکالا۔ خمس نکالنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باقی مال تھا اس میں 2 روایتیں ہیں، جو گھوڑ سوار تھے ان کے لیے 3 حصے رکھے تھے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ گھوڑ سوار کے لیے 2 حصے تھے، اور جو پیدل چلنے والا تھا اس کا 1 حصہ تھا۔ یعنی ایک روایت میں گھوڑ سوار کے لیے 3 حصے اور پیدل جنگ کرنے والے کے لیے 1 حصہ، اور دوسرے قول کے مطابق گھوڑ سوار کے لیے 2 حصے تھے اور پیدل جنگ کرنے والے کے لیے 1 حصہ تھا۔ اس دن مسلمانوں کے پاس 630 گھوڑے تھے۔ سوال نمبر 51، کتنی ہوگی؟ کوئی مسئلہ۔ حضور اکرم نے بنو قریظہ کو شکست کب دی تھی؟ یہ ذوالقعدہ کا آخر تھا اور ذوالحجہ کا اول تھا، اور ہجرت کا 5واں سال تھا۔ سوال نمبر 52، جب حضرت سعد بن معاذ فوت ہوئے تو حضور نے کیا فرمایا اور اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جب حضرت سعد بن معاذ فوت ہوئے اسی مطلب وہ زخم سے فوت ہوئے جو جنگ حزام میں لگا تھا، حضور نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کی موت پر اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے نا وہ لرزہ ہے، مطلب وہ ہل گیا ہے۔ تو عرش لرزنے سے کیا مراد؟ ہاں سن لیں، عرش لرزنے سے مراد یہ ہے کہ جو عرش پہ فرشتے ہیں نا وہ فرشتے جو ہے نا حضرت سعد بن معاذ کی روح قیامت پر جھومے تھے، اور ان کے جھومنے سے اللہ کا عرش بھی جھوما تھا۔ تو یہ اس کا مطلب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موت پہ کیا فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کی موت پہ 70,000 فرشتے، وہ 70,000 فرشتے آئے ہیں جو اس سے پہلے زمین پر نہیں ہے، لیکن 70,000 فرشتوں نے ان کی روح کا استقبال کیا تھا۔ سوال نمبر 54 ہے کہ جنگ خندق میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ تو 4 یا 5 لوگ مسلمان شہید ہوئے تھے۔
اور ایک میں یہ ہے کہ 6 مسلمان شہید ہوئے۔ وہ 6 مسلمان کون ہیں؟ ان کی تفصیل یہ ہے کہ ایک سعد بن معاذ آپ شہید ہوئے، ایک انس بن اوس بن عتیق شہید ہوئے، ایک عبداللہ بن سہل شہید ہوئے، ایک طفیل بن نعمان شبی شہید ہوئے، اور ایک سالبہ بن انما شہید ہوئے، اور ایک کعب بن زید یہ شہید ہوئے۔ یہ 6 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ سوال نمبر 55 ہے کہ کتنے کافر جہنم واصل ہوئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 3 کافر جہنم واصل ہوئے تھے، ایک منبع بن عثمان بن عبید، اور ایک نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ، اور ایک عمر بن عبد ود۔ اب جب نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ مرانا جہنم واصل ہوا تو اس کی لاش کے حوالے سے اس کے قبیلے والوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ دے دیں 10,000 درہم۔ حضور نے فرمایا ہمیں نہ تو اس کے جسم کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کی قیمت کی ضرورت ہے۔ حضور نے وہ ویسے دے دیا تھا۔ سوال نمبر 56 کہ یوم کریزہ جو ہے نا کریزہ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے یہودیوں کے ساتھ جنگ میں؟ اس میں حلاد بن سوید یہ شہید ہوئے تھے، اور ابو سنان بن محسن یہ انہوں نے جامع شہادت نوش کیا تھا۔ سوال نمبر 17 باد صبا سے کیا مراد ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجی اس کا نام کیا تھا؟ وہ ہوا باد، اس کا نام صبا تھا جو جوگِ حزاب کو آئی تھی، اور یہ اتنی شدید آندھی تھی کہ اس نے اس کے لشکروں کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا تھا۔ سوال نمبر 58 یہ ہوا حضور کا موزہ کیسے بنی؟ بیٹا موزہ یوں بنی کہ درمیان میں خندق تھی، خندق ایک طرف یہ اتنی آندھی طوفان آیا کہ وہ تباہ و برباد ہو گئی، اور دوسرے پاس مسلمانوں کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ یعنی خندق ایک طرف مسلمانوں کو اس ہوا نے کچھ نہیں کہا، اور دوسرے پاس جو کافر تھے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور یہ جو بیٹا باد صبا ہے یہ چلتی ہے جنوب سے شمال کی طرف۔ سوال نمبر 59 وہ کون سے لشکر تھے جو احزاب والی رات آئے تھے جن کو مسلمانوں نے دیکھا تھا؟ وہ فرشتے تھے، اور فرشتوں نے آ کے مطلب یہ نعرے شعرے وہاں پہ لگائے، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے، کافروں کے لشکر نے کافر یہ سمجھے کہ مسلمان آئے ہیں، اور ان کے خیمے اکھاڑتے تھے، ان کے جانوروں کو بھگاتے تھے۔ سوال نمبر 60 ہے کہ من فوقکم مسلمانوں کے اوپر سے لشکر کون ہے نیچے سے کون ہے؟ جو اوپر سے آئے تھے وہ یہودی تھے، فاقی وادی کے اوپر سے یعنی مشرق کی طرف سے آئے، وہ بن مالک تھا بنی نصر سے، اور یعنا بن حسن تھا اہل نجد سے، اور طلحہ بن خویلد تھا بنی اسد سے، اور جو وادی کے نیچے سے آئے وہ ابو سفیان بن حرب تھا مکہ سے، اور جاش قریش تھا، اور ابو الاور سلمی، اور حیاء بن اخطب یہ یہودی یہ قریظہ کے تھے۔ سوال نمبر 61 ہے وبالغت القلوب الحناجر سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ جب مسلمانوں نے کافروں کی اتنی بڑی تیاری دیکھی، یہودیوں کو دیکھا، نیچے کافروں کو دیکھا، تو جو اتنے ان کا خوفناک یہ منظر تھا کہ مسلمانوں کے دل نکل کے گلے میں آگتے ہیں اتنا لشکر۔ سوال نمبر 62 تو ظنون باللہ ظنونا کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھے گمان نہیں کرنے لگے تھے۔ یہ اچھا گمان کس نے کیا تھا؟ تو اس میں امام حسن کہتے ہیں کہ یا تو وہ منافق تھے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بد گمانی کی، تو یا پھر وہ مسلمان جن مسلمانوں کے پاس منافقوں نے آ کر ان کو ڈرایا مسلمانوں بچو آج تم نے بچنا نہیں ہے، دیکھو کتنے کافر آ گئے، وہ مسلمان مراد۔ سوال نمبر 63 اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ شدید آزمائش کیوں بھیجی؟ جواب یہ ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی آزمائش اس لیے بھیجی تاکہ جو منافق ہیں وہ نکھر کے سامنے آئے، جو مومن ہیں ان کے خلوص کا پتہ چل جائے کہ یہ مخلص ہیں۔ سوال نمبر 64 یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسر کسریٰ اور نجران کے یا حبشہ کے خزانے دیے، تو یہودیوں نے کیا بات کی؟ یہودیوں نے کہا کہ یہودیوں میں سے یہ توما بن عبیرک تھا، اور
معتب بن قشیر تھا اور اس کے ساتھ ایک اور جماعت بھی تھی۔ انہوں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ اللہ نے یہ جو اللہ اس کے رسول نے جو یہ وعدہ کیا نا، یہ جھوٹا اور دھوکے والا وعدہ ہے، یہ وعدہ سچا ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چند ہزار مسلمان اتنے لاکھوں کے لشکر کو شکست دیں؟ سوال نمبر 65 بیٹا یہ ہے کہ یثرب کسے کہتے ہیں، اور یثرب کو یثرب کیوں کہتے ہیں؟ بیٹا یثرب یہ مدینے کا پہلا نام تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام طیبہ اور طابہ رکھا تھا۔ اور ایک ابو عبیدہ یہ کہتے ہیں کہ یثرب یہ مدینے کے نواح میں ایک زمین تھی، اس زمین کا نام یثرب تھا۔ اور اس کو یثرب اس لیے کہتے ہیں کہ جس بندے نے بنو عمالقہ میں سے اس کو بات کی، اس کا نام تھا یثرب بن امیل بن محلائیل بن اوس بن املاک بن لاوز بن ارم۔ تو یہ مطلب اس کا نام تھا جس بندے نے یہاں پہ سب سے پہلے آ کے آباد کاری کی۔ سوال نمبر 66 یہ ہے کہ منافقین میں سے مسلمانوں کو جانے کا مشورہ، بھاگنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہود میں سے یہودیوں نے عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے جو ساتھی منافق تھے ان کو کہا تھا کہ یہ انہوں نے بات کی تھی، یعنی کہ یہ یہودیوں نے کہا تھا اور یہودیوں نے یہ بات عبداللہ بن ابی بن سلول سے کی تھی۔ اور انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ان قریب ابو سفیان اور اس کے ساتھی مدینے آ کر مسلمانوں کو نعوذ باللہ شہید کرنے والے ہیں، اور تم مدینے چلے جو، تم اپنی قوم میں رہو اور تم امن میں رہو گے، ہم نے تمہارا نام بتا دیا کہ یہ جو منافق ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں، ان کو نہیں کچھ کہنا۔ سوال نمبر 67 اذ ہمت طائفتان کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ یہ دو قبیلے تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ۔ انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ خندق والے دن مسلمانوں کے ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا، فرمایا کہ شکست نہیں ہوگی، تم نہ جاؤ۔ سوال نمبر 68 کس قبیلے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداری کا وعدہ کیا پھر وہ بے وفائی کی نیت کی؟ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بنو حارثہ تھے، انہوں نے احد والے دن بنو سلمہ کے ساتھ مل کر یہ مطلب جانے کا ارادہ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بارے میں فرمایا کہ وکان عہد اللہ مسئول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ وعدے کے بارے میں سوال کرے گا، یہ سوال کیا جائے گا۔ سوال نمبر 69 ہے کہ حلما الینا یہ کنہوں نے کہا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے کہ جو بھاگنے والے اور ان دوسروں کا آؤ بھاگ چلے یہاں سے۔ تو کہتے ہیں کہ حلما علینا، یہ کہنے والے یہ منافق تھے، اور انہوں نے یہ مسلمانوں کو کہا تھا کہ اے مسلمانوں، محمد اور اس کے صاحب جلدی ہی نعوذ باللہ مرنے والے ہیں، تم ان کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بنو قریظہ کے یہودی تھے، انہوں نے منافقوں کو کہا تھا کہ محمد کو چھوڑ دو، ان قریب محمد پہ بہت بڑی جنگ آنے والی ہے۔ اور سوال نمبر 70 بیٹا مسلمانوں پر خوف آنے کے وقت اور جانے کے وقت کیا کیفیت طاری ہوئی تھی؟ تو بیٹا اس میں یہ ہے کہ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں پر خوف آیا تو اس وقت مسلمانوں نے بیٹا یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہے، منافقوں کی بات ہے۔ منافقوں پر جب مسلمانوں پر سختی ہوئی نا، تو منافقوں پر اس وقت کیا علامت تھی، اور جب مسلمانوں کو مال غنیمت ملا اس وقت ان کی کیا کیفیت تھی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب مسلمانوں پر وہ بڑا خوف کا وقت تھا نا، سارے کافر جمع ہو کے آگے تھے، تو منافقوں کے چہرے یوں تھے کہ گویا مطلب ابھی ان کی آنکھیں خوف کے مارے ابل کے باہر آ جائیں گی۔ اور جب مسلمانوں کو قریظہ کے ساتھ جنگ میں مال غنیمت ملا تو یہ اپنی زبانیں تیز کر کے آگے۔ تو یہ زبانیں انہوں نے کیسے تیز کی تھیں؟ تو یہ کہتے تھے آج نہ سانوی دیو، سانوی دیو، ہم بھی تمہارے ساتھ تھے۔
تو اپنی زبانیں تیز کر کے یہ باتیں کر رہے تھے، مسلمانوں کہتے کہ ہمیں بھی دے دے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو بیٹا یہ آپ کا رکوع نمبر 2 مکمل ہو گیا، سیو کر لیں۔